نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم بکمالہ بلغ العلا بجمالہ کشف الدجا بقدومہ زال الوبا صلو علیہ دائما. پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آل سے گر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی. آل سے گر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی. مناؤ گے گر شبیر کا جشن تو سیدہ زہرا دعا کرے گی. اور چھوڑ کر سارے جھوٹے رہبر آؤ انبر علی کے در پر. امام اگر ابو تراب ہوگا تو قبر کی مٹی حیا کرے گی. امام اگر ابو تراب ہوگا تو قبر کی مٹی حیا کرے گی. اللہ رب العزت کی لاتعداد حمد و ثنا کے بعد اپنی ارادتوں محبتوں عقیدتوں کا خراج پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اطہر میں پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و محترم و محتشم سامعین کرام، نعت خانان شیریں لسان بالخصوص صدر محفل رونق محفل بانی محفل محترم جناب مولانا محمد گلباز قادری صاحب زیدہ مجدہ 5 روزہ محافل ذکر حسین میں سے آج کی یہ آخری اور 5ویں نشست ہے. میں اور آپ آج ذکر حسین کی اس نورانی محفل پاک میں حاضر ہیں. اللہ حضور کی آل پاک کا صدقہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. چند لمحوں کے لیے حضور کے منبر پہ ہوں. میری ایسی طبیعت نہیں ہے کہ میں کسی علت کو بیان کر پاؤں. میرے ساتھ آل نبی اولاد علی سید ثقلین حسین شاہ صاحب نے سفر کیا اور اس بات سے بخوبی واقف بھی ہیں. طبیعت ناساز ہونے کے بل بوتے پر اس کے باوجود میں اب تیسرے مقام پر آپ کے سامنے حاضر ہوں. میں کوشش کروں گا کہ اللہ میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور چند لمحوں کے لیے چند گزارشات پیش کر کے گفتگو کو سمیٹ لوں گا. اللہ میری زبان پر کلمۃ الحق کو جاری فرمائے. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اعلان کر دو محبوب کے تبلیغ دین جو میں نے تم تک پہنچائی اس پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا. الا المودۃ فی القربى. میرا مطالبہ یہ ہے کہ میری آل بیت اطہار کے ساتھ پیار کرتے رہیں. جو تبلیغ دین کا تسلسل کے ساتھ آقا نے ہم تک پہنچایا اور اتنا تسلسل تیرے اور میرے محبوب نے قائم رکھا. صاحبو بڑی مشکل ہوا کرتا ہے کہ جب کوئی بات سننا چاہتا ہی نہ ہو اور آپ اس کو اپنا پیغام حق سنائیں. نوح علیہ السلام نے جب قوم کو پیغام حق سنایا تو قوم نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی. خدا کا پیغمبر انتظار میں بیٹھ گیا. میاں کبھی تو تھک کے انگلیاں نکالو گے. جب نکالو گے میں اس وقت تمہیں پیغام حق عطا کر دوں گا. یہ نبیوں کی زندگیوں کا مطالعہ ہے. امام فتاوی شامی میں علامہ شامی علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں مکہ سے طائف جاتے ہوئے 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کا وصال باکمال صرف بھوک کی وجہ سے ہوتا ہے. کتنے دکھ سہے، کتنی مشقتیں، کتنی صعوبتیں. اپنے محبوب کی زندگی کا مطالعہ کرو.
کیا کچھ دکھ نہیں سہے آقا اسلام نے، اور کیا کچھ دکھ نہیں دیے اس امت نے محبوب علیہ السلام کو۔ عقبہ بن ابی معیط نے کیا کیا ظلم نہیں ڈھائے محبوب پر، رستوں میں کانٹے بچھائے گئے، آقا انہی کانٹوں سے گزر کر تم تک پیغام حق پہنچایا، رستوں میں گڑھے کھودے گی، محبوب انہی گھڑوں سے بچ بچا کر پیغام حق پہنچایا۔ گھر میں کتنے کتنے دن فاقہ کشی کے رہے، لیکن محبوب نے تبلیغ دین کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ امام منذری نقل کرتے ہیں ایک دن آقا علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو گلی میں شیخین سے ملاقات ہوئی، یعنی ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما۔ جب ملاقات ہوئی تو محبوب نے فرمایا کس شے نے تمہیں گھر میں ٹکنے نہیں دیا، رات کا پہر ہے؟ تو عرض کیا آقا بھوک نے گھر میں رکنے نہیں دیا۔ جب یہ جملے بولے نا تیرے اور میرے محبوب نے فرمایا جس شہر نے گھر میں تمہیں رکنے نہیں دیا اس شہر نے مجھ محمد مصطفیٰ کو گھر میں ٹھہرنے نہیں دیا۔ میں بھی اسی بل بوتے پر باہر نکلا ہوں۔ سفر کرتے کرتے جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محلے میں گئے، آقا کی خوشبو کو پا کر گھر سے باہر نکلے، ملاقات کی، آقا آج میزبانی کا شرف عطا نہیں کرتے؟ کہا تمہاری مرضی۔ آقا علیہ السلام کو گھر لے کے گئے، محبوب کے لیے مسند بچھائی، حضور کو بٹھایا۔ جب ملاقات کے لیے بیٹھے نا تو چہرے پر نکاحت کے واضح آثار موجود تھے۔ بکری یا بکری کا بچہ تھا جس کو ذبح کیا، گھر والوں کو کہا جلدی سے تیار کرو محبوب کو بھوک لگی ہے۔ اور جب آقا سے پاس آ کے بیٹھے نا تو چہرے پر نکاحت کے آثار دیکھے رہا نہ گیا۔ اپنے باغ میں گئے، کھجور کا ایک خوشہ توڑا، محبوب کے سامنے لا کے رکھا۔ آقا جتنی دیر میں کھانا تیار ہوتا ہے آپ اسے تناول فرما لیں۔ حضور نے تناول کیا، پھر کھانا لگا، دسترخوان سجا۔ سنے امام منذری نقل کرتے ہیں آقا نے روٹی اٹھائی اور چند بوٹیاں اس میں رکھی، اپنے غلام کو عطا کر کے کہا جاؤ جا کے میرے گھر پہ دے آؤ، کتنے دن گزر چکے ہیں میری فاطمہ نے روٹی کا لقمہ نہیں کھایا۔ کہا لا اسألکم علیہ اجرا، میرے گھر میں فاقہ کشی کا عالم رہا، تبلیغ دین کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ کہا لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ کیا کیا دکھ نہیں سہے آقا علیہ السلام نے اس سفر پر، لیکن کہا میں اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ الا المودۃ فی القربى، میرا مطالبہ یہ ہے کہ میری آل بیت اطہار کے ساتھ پیار کرتے رہنا، میرے قرابت داروں سے مودت کرنا، میری آل بیت اطہار کے ساتھ پیار کرنا۔ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں، مانگا بھی نہیں پھر مانگ بھی لیا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ الا المودۃ فی القربى، پھر مانگ بھی لیا کہ میری آل سے پیار کرنا۔ ادھر سوال نہیں کیا اور ادھر کر بھی دیا۔ تو کہا حضور نے مانگی وہ چیز جو آل کی ضرورت نہ تھی، بلکہ وہ چیز مانگی جو امت کی ضرورت تھی۔ صبح قیامت تک کے لیے، اپنی آل کے لیے تو صدقے کو بھی حرام کر دیا، صدقہ تک حرام کر دیا کہ صبح قیامت تک کے لیے میرے آل کے لیے صدقہ بھی حرام ہے، یہ بھوکے رہ لیں گے، تم سے کسی شے کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ تو کہا پھر مانگ بھی لیا، کہا وہ چیز مانگی جو آل کی ضرورت نہ تھی، بلکہ وہ چیز مانگی جو اس امت کی ضرورت تھی۔ امت کی ضرورت کیسے؟ کہا انا تارک فیکم الثقلین اقبلہما کتاب اللہ تعالی فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ تعالی واستمسکوا بہ ثم قال اہل بیتی وعترتی او کما قال علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا دو بھاری وارث تمہیں عطا کر کے جا رہا ہوں۔ محبوب کون کون سے؟ کہا پہلے نمبر پر رب کا قرآن تمہیں عطا کر کے جا رہا ہوں۔ دو بھاری وارث عطا، لوارث نہیں تمہیں چھوڑا، اس امت کو لوارث نہ چھوڑا، دو بھاری وارث عطا کر کے جا رہا ہوں، اور جنہیں آقا بھاری کہیں، کہا پہلے نمبر پر قرآن تمہیں عطا کر کے جا رہا ہوں۔ سوال پھر پیدا ہوتا تھا کیا قرآن کافی نہیں تھا جو آل بیت اطہار کی محبت کا درس بھی دیا؟ تو کیا قرآن کافی نہیں تھا؟ قرآن وافی نہ تھا؟ قرآن ضرورتوں کا کفیل نہ تھا؟ قرآن مشکلوں کا حل نہ تھا؟ قرآن ہر بیماری کی علاج نہ تھا؟ تو پھر کیا ضرورت پڑی کہ آل بیت اطہار کی محبت کا درس بھی دیا؟ علماء نے لکھا اس کا سبب یہ، ایک ہوتا ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل، ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے عمل۔ کہا تھیوری دیکھنا ہو تو قرآن دیکھو، پریکٹیکل دیکھنا ہو تو کربلا کا میدان دیکھو، علم دیکھنا ہو تو قرآن دیکھو، عمل دیکھنا ہو تو حسین ابن علی کا کردار دیکھو۔ اور پھر زمانے نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، محبوب نے فرمایا نا دو بھاری وارث تمہیں عطا کر کے جا رہا ہوں، اور دونوں کا آپس میں بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔
نہ قرآن آل سے جدا ہوگا، نہ آل قرآن سے جدا ہوگی۔ زمانے نے پھر یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، قرآن سینے کے اندر تھا تو حسین سینے کے اوپر تھا، اور یہ منظر بھی زمانے نے پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا، سر تن سے جدا ہو کے نیزے کی نوک پر تھا، پر قرآن کی آیتوں کی تلاوت زبان پر پھر بھی جاری و ساری۔ حال سے اگر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی، مناؤ گے گر شبیر کا جشن تو سیدہ زہرا دعا کرے گی، چھوڑ کر سارے جھوٹے رہبر آؤ انبر علی کے در پر، امام گر ابو تراب ہوگا تو قبر کی مٹی حیا کرے گی۔ صاحب 5 دن سے تسلسل کے ساتھ محافل جاری ہیں، یقیناً آپ نے ذکر حسین، فضائل حسین سنے۔ میں پیغام دے کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ محبوب دعوت پہ جا رہے تھے، صحابی رسول نے آ کر اسلام کی دعوت کی، حضور دعوت پہ جا رہے تھے، ایک مقام آیا نا، میدان آیا جہاں پہ حسین کھیل رہا تھا، اور یہ حسین منی وانا من حسین کا پس منظر تھا، کہا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ کس مقام پہ فرمایا؟ دعوت پہ جا رہے ہیں، غلام ساتھ ہیں، اور ایک میدان آیا نا تو آقا نے دیکھا حسین کھیل رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب حسین کو کھیلتا ہوا دیکھا نا، صحابہ بیان کرتے محبوب زمین پہ جلوہ گر ہو گئے، حضور زمین پہ بیٹھ گئے، اور آقا علیہ السلام نے باہیں پھیلا دی حسین کی جانب۔ حسین نے جب دیکھا نا کہ نانا لاڈ پہ اترا ہوا ہے تو حسین بھی لاڈ میں آیا۔ حسین لاڈ میں کبھی ادھر بھاگتا ہے تو آقا باہیں ادھر پھیلا لیتے ہیں، حسین کبھی ادھر بھاگتا ہے تو حضور باہیں ادھر پھیلا لیتے ہیں۔ ارے یہی تو دن تھے لاڈ کے، اور اسی کا تو حساب و کتاب چکانا تھا میدان کربلا میں۔ حضور باہیں پھیلاتے جاتے، حسین کھیلتا رہا، کبھی دائیں بھاگے کبھی بائیں بھاگے، حضور دائیں بائیں پھیلائے، بائیں باہوں کو پھیلا لے۔ بلاخر حسین دوڑتا ہوا آیا نا، اور آگے نانا کے سینہ سے لگ گیا، محبوب نے سینے سے لگایا، ہاتھوں پہ اٹھایا، پھر اپنی زبان مبارک نکالی، حسین کی منہ میں ڈال دی۔ جہاں دعوت پہ رہے تھے، صحابہ کا ساتھ جمع غفیر تھا، میدان آیا تو حضور نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا، اور جب محبوب نے مڑ کے دیکھا نا صحابہ کو، وہ حیرت زدہ تھے کہ جہاں دعوت پہ رہے تھے یہ آگے ہو کیا رہا ہے۔ حضور نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا میرے غلاموں بس از اس مقام پہ اتنا ہی سن لو، حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں محمد مصطفیٰ حسین سے ہوں، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ جب یہ جملے بولے نا آقا اسلام کی ساری زندگی مبارک میں، صحابہ کہتے ہیں ہم یہ کلیہ نکالتے رہے، سمجھ میں نہیں آتا تھا، یہ تو سمجھ میں آتا تھا کہ آقا حسین آقا سے ہے، کہ آقا سے فاطمہ، فاطمہ سے حسین، حسین و منی حسین مجھ سے ہے، یہ جملہ تو سمجھ میں آتا تھا۔ وَأَنَا مِنْ حسین، میں حسین سے ہوں، یہ سمجھ نہیں آتا تھا۔ کہتے حضور کی ساری یہ حیات طیبہ میں غور کرتے رہے، اس جملے کی سمجھ نہ آئی۔ وصال مصطفیٰ کے بعد 53 سال کا عرصہ بیت جانے کے بعد جب کربلا کا میدان سجا نا، اس وقت اس جملے کی سمجھ آئی، وَأَنَا مِنْ حسین سے مراد مصطفیٰ کا اسلام تھا، وَأَنَا مِنْ حسین سے مراد مصطفیٰ کی شریعت تھی، مصطفیٰ کا دین تھا، جسے 72 جانوں کا نذرانہ پیش کر کے حسین ابن علی نے کربلا میں زندہ کیا تھا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ وہ حسین و منی و انا من حسین کا عملی نمونہ تھا کہ 72 جانیں تو رب کی راہ میں قربان کر دی، پر محمد مصطفیٰ کی دین پہ آنچ نہیں آنے دی۔ صاحبوں میں اور آپ آج مصطفیٰ کے دین کا دست و بازو بننا ہوگا، اس دین کو ضرورت ہے، اس دین کا تقاضا ہے، حسینیت کا تقاضا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کا ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ حسینیت کا تقاضا ہے کہ مصطفیٰ کے دین سے وفا کرنی ہوگی، حسینیت کا تقاضا ہے کہ مصطفیٰ کی شریعت کی پاسداری کرنی ہوگی، حسینیت کا تقاضا ہے کہ مصطفیٰ کی شریعت سے وفا کرنی ہوگی۔ وَأَنَا مِنْ حسین، تو میں محمد مصطفیٰ حسین سے ہوں۔ کہتے ہیں کربلا کا میدان سجنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی، وَأَنَا مِنْ حسین سے مراد مصطفیٰ کا اسلام تھا اور مصطفیٰ کا دین تھا۔ حضور نے فرمایا نا احب اللہ، میں محمد مصطفیٰ کو میں کہتا ہوں میرے رب سے محبت کرنا۔ حضور کس لیے؟ لما یغزوکم من نعمہ، اس لیے کہ وہ طرح طرح کی نعمتیں تمہیں عطا کرتا ہے، وہ طرح طرح کی نعمتیں تمہیں عطا کرتا ہے، وہ طرح طرح کی نعمتیں تمہیں دیتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ حسین ابن علی کے ذکر میں آنے والوں، آج تیری اور میری حالات ذرا سے بدل جائیں نا تو زبان شکوہ جو ہے وہ دراز ہو جاتی ہے، کیا کچھ نہیں بولتے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں، کتنے شکوے شکایتیں کرتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، لیکن کربلا کا میدان دیکھ،
یہاں پہ عالم یہ تھا، میں نے کتابوں میں پڑھا، جس وقت حسین ابن علی نے علی اصغر کو، علی اکبر کو لے کے آئے نا، سر سجدے میں رکھ کے کہا اللہم رضن بقضائک و تسلیما لامرک و صبرا علی بلائک سبحان ربی الاعلی۔ حسین تو سارا علی اصغر علی اکبر دے کے بھی تیری بارگاہ میں راضی ہے، اور سر سجدے میں رکھ کے کہا بتا تو بھی حسین سے راضی ہوا ہے کہ نہیں؟ ادھر تو عالم یہ ہے کہ علی اصغر کا بچپنا لٹا، علی اکبر کی جوانی گئی، اور پھر بھی کہا وَصَبْرًا عَلَىٰ بَلَائِكَ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِكَ وَرَضَاءً بِقَضَائِكَ سبحان ربی الاعلی۔ میں تو اب بھی تیری قضا پہ، تیری رضا پہ راضی ہوں، بتا تو بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں؟ پھر میدان کربلا میں آواز ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حسین سجدے میں ساتھ رکھ کے اب بھی کہتا ہے کہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف لوٹا، اس حال میں کہ تو رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اس حال میں اپنے رب کی بارگاہ کی طرف لوٹ کے تو رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ تو کہا کریم آقا علیہ السلام کے کہا احب اللہ، اپنے رب کی نعمت، اپنے رب سے پیار کرنا، لما یغزوکم من نعمہ، اس لیے کہ وہ طرح طرح کی نعمتیں تمہیں عطا کرتا ہے۔ کون سی وہ نعمت ہے جو کائنات میں اللہ نے تمہیں عطا نہیں کی؟ وقت بڑا تھوڑا ہے، میں دین کا پیغام دے کے آگے بڑھتا ہوں۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، آقا نے اس کا صحابہ کی مجلس میں ذکر کیا، فرمایا اس نے رب کی بارگاہ میں کہا میں تیری بے ریا بندگی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک جزیرہ اس کو دے دیا گیا جہاں پہ انسانیت کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، کہ بھوک جب پیاس اس کو لگتی تو وہ جزیرے کے ارد گرد جو پانی تھا میرے رب نے اس کے لیے میٹھا فرما دیا تھا، اور جب اسے بھوک لگتی تو طرح طرح کا پھل میرا خالق کائنات اس کو عطا کرتا۔ بے ریا عبادت تنہا وہ ہے اور ہے ہی کوئی نہیں، اپنے رب کی بندگی کر رہا ہے۔ کتنے سال؟ 500 سال، 5 صدیاں اس نے عبادت کی۔ محبوب فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے یہ عشر کے میدان کو دیکھ رہا ہوں، جب اس کو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا نا، میرے رب نے کہا میرے بندے کو میری رحمت کے سبب جنت عطا کر دو، تو اس نے کہا ادخلوا عبد الجنت برحمتی، میرے بندے کو میری رحمت کے سبب جنت عطا کر دو۔ اس نے کہا بل بعملی، نہیں آج رحمت کے سبب نہیں، اپنے اعمال کے بل بوتے پہ جاؤں گا۔ رب نے پھر فرمایا ادخلوا عبد الجنت برحمتی، یہ پھر ڈٹ کے کہتا ہے بل بعملی، تیسری بار پھر۔ اسے تو ناز تھا 500 سال کی بندگی پر۔ میں اور آپ غور کریں، ہمارے پاس تو 5 سال کی بندگی بھی نہیں ہے، 5 وقت کی نمازیں بھی نہیں ہے کہ جس پہ ہم ناز کر سکیں۔ اس کے پاس تو 500 سال کی بے ریا بندگی تھی۔ کہتا ہے بل بعملی، اپنے اعمال کے بل بوتے پر۔ کہا حکم ہوا اس کو لے آؤ میزان پر اور ترازو میں تول لو، اس کی 500 سال کی بندگی بھی اور ہماری نعمتیں بھی۔ جب ترازو پہ لے کے آئے نا تو کہا پورے وجود میں سے ایک آنکھ نکالو اور اس پلڑے میں رکھ دو۔ پورے وجود سے آنکھ نکلی، ایک پلڑے میں رکھ دی گئی۔ کہا دوسرے پلڑے میں 500 سال کی بے ریا بندگی کو رکھ دو۔ جب رکھا گیا نا تو ابھی 500 سال کی بندگی نے ایک آنکھ کی نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کیا تھا۔ ابھی ایک آنکھ کی نعمت کا شکر بھی ادا نہیں ہوا تھا۔ اس کے پاس تو 500 سال کی بندگی تھی۔ میں اور آپ غور کریں، حسین کا ذکر سننے والوں غور کریں، میرے اور آپ کی نامہ اعمال میں 5 وقت کی نمازیں نہیں ہیں، 5 سال کی بندگی نہیں ہے، جس پر ہمیں ناز ہو، جس پر ہمیں فخر ہو۔ حسین کا ذکر سننے والوں، حسین ابن علی نے میدان کربلا میں تمہیں دین عطا کیا تھا، تو کہا ادخلوا عبد الجنت برحمتی، ڈٹ گیا اپنے اعمال کے بل بوتے پر۔ لیکن جب میزان پہ لایا گیا نا تو 500 سال کی بندگی نے ابھی ایک آنکھ کی نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کیا تھا۔ احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، مصطفیٰ فرماتے ہیں اپنے رب سے پیار کرنا اس لیے کہ وہ طرح طرح کی نعمتیں تمہیں عطا کرتا ہے۔ ثم قال، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا احبونی لحب اللہ، مصطفیٰ نے فرمایا پھر مجھ سے پیار کرنا اس لیے کہ میرا رب بھی مجھ سے پیار کرتا ہے۔ احبونی لحب اللہ، مجھ سے پیار کرنا اس لیے کہ میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ معیار اپنے زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، معیار اپنا زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ احبونی، مجھ محمد سے پیار کرنا، کیوں؟ لحب اللہ،
اس لیے کہ میرا رب بھی، تمہارا رب بھی مجھ محمد سے پیار کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا احبو اہل بیتی لحبی او کما قال، محبوب نے فرمایا پھر میری آل بیت اطہار سے پیار کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں محمد مصطفیٰ اپنی آل بیت اطہار سے پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ احبو اہل بیتی، میری آل بیت اطہار سے پیار کرنا، اس لیے کہ لحبی، میری محبت کی وجہ سے کہ میں محمد بھی ان سے پیار کرتا ہوں۔ اور کتنا پیار کرتا ہوں، آخری بات اور میری بات ختم۔ اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب الرسول جن کو لقب عطا ہوا، سب صحابہ کے محبوب حضور اور حضور کے محبوب اسامہ بن زید بن حارثہ، محبوب الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ان کا لقب تھا، محبوب رسول، رسول کے بھی محبوب ٹھہرے۔ اسامہ بن زید بن حارثہ کہتے ہیں رات کا ایک پہر تھا، مجھے کوئی حاجت پیش آئی اور میں چل پڑا حضور کے در دولت کی طرف۔ کہتے ہیں میں پہنچ گیا حضور کے دروازے پر۔ یاد رکھنا محبوب کے غلاموں، حضور کے غلام جو تھے وہ آقا کے در دولت پر دستک نہیں دیتے تھے، لے سانس بھی آہستہ کہ یہ دربار نبی ہے، یہاں تو سانس بھی اونچا لینے کی اجازت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کوئی حاجت پیش آئی، صحابہ دستک نہیں دیتے تھے، حضور کے در دولت پہ جاتے، بیٹھ جاتے، درود پڑھتے رہتے، محبوب خود ہی تشریف لاتے اور کرم نوازی فرماتے۔ کوئی ایمرجنسی صورتحال بنتی تو صحابہ، امام بخاری نے پورا باب باندھا، انگلیوں کے پوروں کے ساتھ ہلکی سی دستک حضور کے در دولت پہ دیتے۔ صادق صدیقی ایک شاعر گزرے، اس نے کہا میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ منگتا ہوں جسے صدا یاد نہیں۔ یہ تو اس نے تخیل پیش کیا نا، حالانکہ پلکوں سے اس نے دستک نہیں دی، پر ایسا کر کے محمد مصطفیٰ کے غلاموں نے دکھایا، حضور کے صحابہ نے ایسا کر کے دکھایا۔ انگلیوں کے پوروں سے اسامہ بن زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے ہلکی سی دستک دی، در دولت پہ بیٹھ گیا اور درود پاک پڑھنے لگا۔ کہتے ہیں چند لمحے بیتے کہ حضور آ گئے، کیونکہ رات کا وقت بیت چکا تھا، رات کا ایک پیر گزر چکا تھا، حضور آ گئے۔ لیکن آقا اسی حالت میں تشریف لائے جس حالت میں آرام فرما رہے تھے۔ کس حالت میں اسامہ بن زید؟ آپ فرماتے ہیں محبوب نے کملی اوڑھ رکھی تھی اور چادر کی بکل مار رکھی تھی، حضور اسی حالت میں آ گئے۔ بکل حضور نے ماری ہوئی تھی، حضور آئے، میں نے سوال پیش کیا، حاجت پیش کی، حضور نے پوری کر دی حاجت کو۔ جب میں جانے لگا نا تو میں نے ایک منظر دیکھا تھا کہ حضور کی چادر کے نیچے نا ہلچل سی مچی تھی، چادر کے نیچے حرکتیں جاری و ساری تھی۔ کہتے میں جانے لگا نا تو میں پھر رکا، میں نے کہا محبوب اگر اجازت ہو تو ایک اور سوال کر لوں؟ آقا مسکرائے، فرمایا اور کر لو، حاجت تم نے پیش کی میں نے پوری کر دی، اور کر لو۔ کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اسی حالت میں آگے بکل مار رکھی ہے، یہ چادر کے نیچے ہلچل کیا ہے؟ یہ چادر کے نیچے حرکتیں کیسی ہیں؟ یہ چادر کے نیچے ہلچل سی کیسی ہے؟ کہتے ہیں حضور مسکرائے، آقا نے جواب ارشاد نہیں فرمایا، فکشفہ، حضور نے اس چادر کو کھول دیا۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں لوگوں خدا کی عزت و آبرو کی قسم، رات کا پہر بیت چکا تھا، میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب آقا نے چادر کھولی نا، دائیں پہلو پر حسن مجتبیٰ کھیل رہے تھے اور بائیں پہلو پر حسین مرتضیٰ کھیل رہے تھے۔ رات کا پہر بیت چکا تھا، بکل کے نیچے یہ دونوں کھیل رہے تھے۔ کہتے ہیں جب میں نے ان کو دیکھا نا تو میں ہنس پڑا، مسکرا پڑا اور میں چل پڑا۔ حضور نے آواز دے کے فرمایا اسامہ بن زید بن حارثہ اب رک جا، اب یوں نہ جانا، آتی امت تک میرا یہ پیغام دینا۔ حضور کون سا؟ کہتے ہیں جن کو چادر کے نیچے تو انہیں کھیلتا دیکھا ہے نا، ایک کندھے پر حسن مجتبیٰ اور دوسرے کندھے پر حسین مرتضیٰ، مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا یہ محمد کے بیٹے ہیں، یہ محمد کے بیٹے، احبو اہل بیتی، میری اہل بیت اطہار سے پیار کرنا، لے حبی، اس لیے کہ میں محمد ان سے پیار کرتا ہوں۔ اب اسامہ بن زید کو پیغام کیا دیا، یہ محمد کے بیٹے ہیں، اور پھر فرمایا یہ میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں، جو ان سے پیار کرتا ہے بدلے میں میں محمد مصطفیٰ اس سے پیار کرتا ہوں، اور جو ان سے پیار کرتا ہے پھر میرا رب بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ پیار سے اگر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی، مناؤ گے گر شبیر کا جشن تو سیدہ زہرا دعا کرے گی، چھوڑ کر سارے جھوٹے رہبر آؤ انبر علی کے در پر، امام گر ابو تراب ہوگا تو قبر کی مٹی حیا کرے گی۔ صاحب و 10ویں محرم الحرام شریف کا دن ہے، آج امت فرقوں میں بٹ گئی، کئی فرقے آگے کئی جماعتیں رکھتے ہیں، کئی جماعتوں کی کئی لابیاں ہیں،
میں تمہیں وحدت امت کا پیغام یہ دیتا ہوں، محبتیں پھیلاؤ، نفرتیں مٹاؤ اور اتحاد امت کا درس دیتا ہوں۔ آج کے اس جاتے ہوئے دور میں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن بھی پکڑو، حضور کے صحابہ کا دامن بھی پکڑو اور مصطفیٰ کی آل بیت اطہار کا دامن بھی پکڑو، اور یہ درس سارا ملتا ہی صحابہ کے درس سے ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے، مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ محبوب کا زمانہ ہے اور فجر کی نماز میں نے محبوب کے پیچھے ادا کی۔ آقا نماز کے بعد صحابہ کی جانب متوجہ ہوئے، جس طرح امام فرض پڑھانے کے بعد جو ہے وہ مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے، یہ میرے محبوب کی سنت ہے۔ کہتے ہیں حضور بھی اسی عالم میں بیٹھ گئے، ایک بڑی آئی حضور کے پاس کھجوروں کا ٹوکرا لے کر، اور آقا علیہ السلام نے سب صحابہ کو ایک ایک کھجور تقسیم کی، مجھے بھی حضور نے عطا کی، میں نے کھا لی محبوب کی مجلس میں۔ کہتے ہیں اتنے میں میری آنکھ کھلی، یہ خواب کا منظر تھا، کہتے ہیں آنکھ کھلی لیکن کیا دیکھا، جب آنکھ کھلی تو اس کھجور کا ذائقہ میرے منہ کے اندر موجود تھا۔ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم بیان کرتے ہیں، اس کھجور کا ذائقہ میرے منہ میں موجود تھا، میرے پاس وقت تھوڑا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے کہا جب حضور خواب میں کچھ عطا کرتے ہیں نا تو وہ حقیقت میں عطا ہوتا ہے، اور یہ کیفیت ہی شرف الدین بوصیری کی، جب حضور آئے شفا عطا کی اور آقا نے یمنی چادر عطا کی۔ جب شرف الدین بوصیری اٹھا نا تو اٹھ کے بیٹھ گیا، 14 سال سے بیمار، جو اٹھ نہیں سکتا تھا اٹھ کے بیٹھ گیا، کہا اگر شفا آقا نے دی تو حضور نے چادر بھی عطا کی، تو چادر کدھر ہے؟ جب اپنا تکیہ اٹھاتا تو کیا دیکھا، مصطفیٰ کی یمنی چادر بھی تکیے کے نیچے پڑی ہوئی ہے۔ جب حضور عطا کرتے ہیں تو حقیقت میں عطا ہوتا ہے۔ علی کہتے ہیں منظر خواب کا تھا، اور جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھا، کھجور کا ذائقہ میرے منہ میں تھا۔ اتنے میں مسجد نبوی سے اذان بلند ہوتی ہے، علی کہتے ہیں میں نے تیاری کی اور چل پڑا۔ دور تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہتے ہیں جب مصلی میں میں نے دیکھا کہ عمر بیٹھے ہیں، نماز پڑھائی، میں نے نماز پڑھی، منظر وہی کہ نماز کے بعد ایک بڑی آئی اور اس نے کھجوروں کا ٹوکرا پیش کیا، عمر نے قبول کیا، سب غلاموں کو ایک ایک عطا کر دی، سب صحابہ کو ایک ایک عطا کر دی۔ جب سب صحابہ کو ایک ایک دی نا تو میرے دل میں خیال آیا وہ تو حضور سے دوسری بھی مانگی، یہ تو عمر بھائی ہے، اس سے دوسری بھی مانگ لیتا ہوں۔ کہتے ہیں میں علی کہتے ہیں آگے بڑھا، میں نے کہا مجھے ایک اور بھی چاہیے۔ عمر مسکرا پڑے، مسکرا کے فرمایا اگر آقا نے دوسری دی ہوتی تو عمر بھی آج دوسری عطا کرتا، اگر آقا نے دوسری عطا کی ہوتی تو آج عمر بھی دوسری عطا کرتا۔ علی کہتے ہیں میں بھی مسکرا پڑا، میں نے کہا یہ تو منظر خواب کا تھا جو میں خواب میں دیکھ کے آیا ہوں، آپ کو کس نے بتایا؟ عمر بھی مسکرا پڑے، مسکرا کے فرمایا علی مصطفیٰ سے سنا نہیں، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ عز وجل، مومن کی نظر فراست سے بچنا، جب وہ دیکھا کرتا ہے تو خدا کے نور سے ہی دیکھا کرتا ہے، جب وہ دیکھا کرتا ہے تو خدا کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ صاحبو وحدت امت کا دور ہے اور یہ اتحاد امت کا دور ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن کا دامن بھی پکڑو، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آل بیت اطہار کا دامن بھی پکڑو، حضور کے گھر والوں کے نوکر بھی بن جاؤ اور مصطفیٰ کے در والوں کے نوکر بھی بن جاؤ۔ بندہ نہ مٹ جائے آقا پہ، وہ بندہ کیا ہے، پھر بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ امتی جو فریاد کرے حال زار میں، پھر ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ آج جس حسین کا ذکر سننے سنانے کو مل بیٹھے، اللہ نے بڑی عظمتیں عطا کی۔ کون حسین ابن علی، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس جس کا پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جس میں نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا ہے، پھر بھی یہ ڈٹا ہوا، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ ہم آ حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ واہ حسین ابن علی تم پہ کروڑوں سلام، نازش آل نبی تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں رحمتیں کروڑوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گو لالا کفن لالا چمن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، ارے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ میں نے کہا کیسا تمہارا لیڈر ہے، جب اس کا نام لیتے ہو تو گردنیں جھک جاتی ہیں، نام لیتے ہو تو پسینے ماتھے پہ پسینے شروع ہو جاتے ہیں، نام لینے کے بعد تمہاری نظریں اٹھا نہیں سکتے، نظریں ملا نہیں سکتے،
یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، جب حسین ابن علی کا نام لیتے ہیں تو سینہ تان کے لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، ارے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ علی کا خون نبی کا نور عین زندہ ہے، بس فاطمہ کے دل کا چین زندہ ہے۔ نہ پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے، جب سنو آزاں تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ ارے جب سنو آزاں تو حسین اگر شہید نہ ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ نہ پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے، جب سنو آزاں تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ اللہ آج اس ذکر حسین کا صدقہ میرے اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ امت جو اس وقت جو ہے وہ تفرقہ بازی میں اور طرح طرح کی جماعتوں میں بٹ چکی ہے، اللہ اس امت کو وحدت کا جام عطا فرمائے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے وارث قرآن اور مصطفیٰ کی آل بیت اطہار کی بارگاہ کی آشنائی عطا فرمائے۔ جو بڑا سنا اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا کرے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔